لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ زلزال تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت زلزلہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی۔ کتنی شدت ہوگی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے تمام خزانے باہر اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس شدید زلزلے میں ایک کامل انسان کہے گا، اے زمین خدا تجھے کیا ہو گیا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے پروردگار نے اس کو یہ حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں اپنی قبروں سے محشور ہوں گے۔ کیوں محشور ہوں گے؟ یہ قیامت کا دن کیوں آئے گا؟ اس کی حکمت کیا؟ اس کا مقصد کیا؟ اس کی غرض و غایت کیا؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ کیفیت کیا ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے مجسم پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ عمل کا اثر نہیں، خود عمل بذات خود عمل، اگر وہ نیک ہے تو تب، اگر وہ برا ہے تو تب۔ نیک بندے کا نیک عمل، برے انسان کی برائی مجسم شکل میں اس کے سامنے لائی جائے گی۔ ہم گناہ گاروں کے گناہ مجسم شکل میں آئیں گے، بشرطے کہ موت سے پہلے اس کریم ذات سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لی جائے۔ سامعین محترم، اس سورہ کے اندر
اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے زلزلہ قیامت کا تذکرہ کیا۔ ایک اور مقام پہ سورہ حج کی ابتدا میں بھی زلزلہ قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اس کی کیفیت میں وضاحت فرمائی کہ وہ زلزلہ قیامت اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ شدت زلزلہ کی وجہ سے اپنے حمل ضائع کر دے گی۔ قرآن کہتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے، تمہیں لگے گا گویا کہ نشے کی حالت میں، مبہوت حالت میں دیوانہ وار مستانہ وار لوگ پھر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے کوئی نشہ نہیں پی رکھا ہوگا، بلکہ زلزلہ قیامت اتنا سخت ہوگا کہ لوگ متوالے ہوں گے، اپنے حواس کھو چکے ہوں گے۔ سامعین محترم، اس شدید پرہول ماحول میں عام انسان کی کیا مجال کہ وہ زمین سے خطاب کرے اور زمین سے پوچھے کہ اے زمین خدا تجھے کیا ہو گیا۔ تفسیر اہل بیت اطہار اس آیت کے ضمن میں یہی ہے کہ وہ انسان جو اس شدید زلزلے میں زمین پروردگار سے مخاطب ہوگا، جو آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا وہ کون انسان ہوگا؟ عام انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے۔ عام انسان تو شدت قیامت کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے مبہوت ہوگا، پریشان ہوگا، اپنے حواس کھو چکا ہوگا۔ وہ انسان کون ہوگا؟ تفسیر اہل بیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ ابو تراب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں گے، جو زمین سے خطاب کر کے کہیں گے اے زمین خدا تجھے کیا ہو گیا۔ سامعین محترم، اللہم صلی علی محمد۔ زمین اس دن خبریں بیان کرے گی، اپنے احوال بیان کرے گی۔ زمین گواہیاں دے گی، نیک لوگوں کی نیکیوں کی گواہیاں، بد کردار لوگوں کے بد کرداری کی گواہیاں زمین دے گی۔ اس لیے کہ زمین کے جس حصے، جس ٹکڑے پر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا، وہ ماحول اس نیک بندے کی نیکی کی تصدیق کرے گا۔ یہ جو فقہی کتابیں ہیں نا، ان میں میت کے کچھ احکام ہیں، مرنے کی حالت کے کچھ احکام ہیں، حالت احتضار کے احکام، کہ اگر جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، جب اس پر جان کنی کا عالم ہو اور اس کی موت میں شدت ہو، تو ائمہ اطہار نے فرمایا کہ اس بندے کو وہاں منتقل کیا جائے جہاں پہ وہ نمازیں پڑھتا رہا۔ گھر کے جس کونے میں، جس حصے میں وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا تھا، اسے وہاں منتقل کر دیا جائے۔ اس مرنے والے کو وہاں منتقل کرنے سے اس کی موت کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو زمین کا حصہ ہے، جو زمین کا ٹکڑا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انسان دنیا میں زمین خدا کے جس حصے پر جو نیکی کرے گا، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ اس کی نیکی کی گواہی دے گا۔ اور اس کے برعکس ہم جیسے مجرم، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار، گناہوں پہ گناہ کرنے والے، جب قیامت کا دن ہوگا، جس زمین کے جس ٹکڑے پر، جس حصے پر، جس ماحول میں ہم نے وہ گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ ہماری بدبختی کی شہادت بارگاہ خدا میں دے گا۔ سامعین محترم، زمین خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے زمین کو یہ حکم دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن لوگ گروہوں کی شکل میں اٹھیں گے، نیک لوگوں کا گروہ الگ، بدکار لوگوں کا گروہ الگ، متقی اور پرہیزگاروں کا گروہ الگ ہوگا، فاسقوں اور فاجروں کا گروہ الگ ہوگا۔ سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرموں میرے نیک لوگوں کی صفوں سے نکل جاؤ، الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ کتنا بھیانک ہوگا یہ اعلان۔ کبھی غور کیا ہے کہ کتنا بھیانک یہ اعلان ہوگا کہ جب وہ رحمان کہے گا اے میرے مجرم لوگو، اے میرے مجرم بندو، علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیوں معشور کیا جائے گا؟ قیامت کو کیوں برپا کیا جائے گا؟ قیامت کی غرض کیا ہے؟ تاکہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے، بد کردار فاسق و فاجر لوگوں کو ان کے فسق و فجور کی سزا ملے۔ بہت دقیق حساب ہوگا۔ آخری آیت جو ہے اس سورہ کی کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، جس نے دنیا میں ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ یہ چھوٹے چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ، بندہ کہے گا او میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، یہ گناہ بھی میرے نام عمل میں لکھا ہوا ہے۔ اور چھوٹے گناہ کیا، ہم تو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور پشیمان بھی نہیں ہوتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اس بڑے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اور چہاردہ معصومین کے فرامین انہیں گناہان کبیرہ میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، والدین کی گستاخیاں کرنا، نافرمانیاں کرنا گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، اپنے کریم والدین کے سامنے بدتمیزیاں۔ سامعین محترم، حساب ہوگا ذرے ذرے کا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا صلہ پائے گا۔ وہ کریم ہے جو کسی نیکوکار کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور مجرم کے بارے میں، گناہگار کے بارے میں اگر وہ بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، اگر اپنے مجرم بندے کو وہ معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے، سزا اس کا عدل ہے۔
کوشش کریں اسی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس آخری سفر کے لیے آمادہ کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا ایک وقت معین ہے جس نے اپنے وقت پہ آ جانا ہے، جس میں ایک لحظے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور پھر کوئی چانس، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ خداوند کریم کی ذات مجھے اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی اور سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین، بر محمد و آلہ